اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اسی کی عطا کہ آج ہم پھر اس نشست میں اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے علم میں، عمل میں اور ہم تمام پر اپنی خصوصی رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز اس بابرکت نشست کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرنے کے لیے میرے یہاں پر ساتھی موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اس بابرکت نشست کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصرف اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بابرکت نشست کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے
شمار میں اکیلا اوے مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہر۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور خصوصی ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ قرآن کی تعظیم کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یعنی قرآن مجید اس وقت بالکل محفوظ اور تمام تحریفات سے پاک اور ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول برحق پر اترا تھا۔ اور اس وقت دنیا میں مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو موجود ہے لیکن وہ اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہے۔ قرآن ان کے پاس اس لیے آیا کہ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا کہ اسے طاقت بخشنے اور خدا کی زمین پر اس کے حقوق اور اس کے قانون کو قائم کرے۔ وہ قرآن سے یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، حق اور باطل میں کیا فرق ہونا چاہیے، یہ سب باتیں ابھی مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہے۔ اب یہ کافروں اور مشرکوں اور خود اپنے نفس کے شیطان سے پوچھتے ہیں۔ قرآن عظیم تو وہ ہے جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صحابی رسول حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ ایک رات قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کے بیٹے سو رہے تھے اور تھوڑی دوری میں ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو ان کا گھوڑا اچھلنے لگتا۔ وہ باہر جا کر دیکھتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی، نہ کوئی شخص ہوتا جس کی وجہ سے گھوڑا اچھلا ہو۔ پھر وہ آئے، پھر دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی، پھر سے گھوڑا اچھلنے لگا۔ جب وہ دوبارہ گئے باہر دیکھیں تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے گھوڑا اچھلا ہو۔ لیکن جب اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو چھتری کے مانند ایک سایہ نظر آیا۔ جب وہ اسے دیکھنے لگا تو وہ دھیرے دھیرے اوپر چلا گیا۔ صبح اٹھ کر حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو یہ ایک چھتری کی مانند جو سایہ تم نے دیکھا تھا یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے۔ اگر تم قرآن کی تلاوت تھوڑی دیر جاری رکھتے تو یہ فرشتے نیچے آ جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کی تعظیم پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اسے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے مشتاق قادری۔ یہ ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک نشستوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور بالخصوص ان کی آواز میں بے حد برکت عطا فرمائے۔ على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين
رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مختهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاڈ نورانی ہے کالی زلف دے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہلمت بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا گستاخ اکی کتھ جا اڑیا بری پہ کر نگارے سے بقا دینا لرخ سارے سراپا رحمت دل بول شب جائے کہ من بودم دو چشم نرگدی نچرار کہ ماذا البشر خانند دو زلف عنبری نچرار کہ واللیل اذا یغشا حسین مہجبین نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے محمد سید القولین وثقلین محمد سید القولین وثقلین والفریقین من قرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جو بازوں بے شفاعت راہ کشائی بھر گنہگارا جو بازوں بے شفاعت راہ کشائی
برگنہگارا مکم محروم جامی رادرا یا رسول اللہ مکم محروم جامی رادرا یا رسول اللہ بروز حشر کولے جس گڑی بخشش ددے واجا نہ بھلی اس بیچارے جامی کو تو یا رسول اللہ نہ بھلی اس بیچارے جامی کو تو یا رسول اللہ ثم الرضا عن ابی بکر عمر ثم الرضا عن ابی بکر عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یا ربی بے مصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بے مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب افطار کا وقت قریب ہو گیا ہے. انشاءاللہ العزیز دعا کریں گے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول منظور مستجاب فرمائے. انشاءاللہ اب دعا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، آج کی ہماری نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم، آج کے ہمارے اس روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین، ہمیں آج قرآن کریم کی تعظیم کے حوالے سے گفتگو سنی. یا اللہ، اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہماری اس نشست پہ بے حد کروڑوں رحمتیں نازل فرما. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے مانگا عطا فرما. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگے عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।